بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ ناظرین، رنجیت سنگھ کے زمانے میں پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ جنگجو طبیعت کا مالک تھا۔ یہ واقعہ رنجیت سنگھ کے زمانے کا ہے۔ سکھ اکٹھے ہو کر رنجیت سنگھ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مسلمان جو صبح کو اذان دیتے ہیں اس سے ہمارے برتن ناپاک ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو ایسا کرنے سے روکا جائے۔ رنجیت سنگھ نے ایک انوکھا تاریخی حکم دیا کہ مسلمانوں کو ایسا کرنے سے روکا جانا چاہیے، اور جتنے سکھ یہ شکایت لے کر آئے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح جس وقت اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہر مسلمان کے گھر جائیں اور اسے بتائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سکھوں پر تو جیسے قیامت سی ٹوٹ پڑی، روزانہ ان کی مشقت کرنی پڑتی تھی۔ نمازیوں کی تعداد مساجد میں بہت زیادہ ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ان سکھوں نے ہاتھ جوڑ لیے، رنجیت سنگھ سے کہا کہ آپ اپنا حکم واپس لے لیں، مسلمانوں کو اذان دینے دیں، اب برتن ناپاک نہیں ہوں گے۔ موصوف لکھتے ہیں اس تمام پیش منظر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک نابگزر حکمران تھا۔ اس جیسا حکمران پھر کبھی اس دھرتی کو نصیب نہ ہوا۔ تاریخ یہ حقیقت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے کہ مہاراجہ کے عہد میں پنجاب کے مسلمانوں کی مذہبی زندگی کو تنگ کر دیا گیا۔ انگریز مورخ سر لیپل گرفن نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب رنجیت سنگھ میں لکھا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اونچی آواز میں اذان دینے کی ممانعت کر دی تھی۔ اسی طرح کنیا لال ہندی کی شہرۂ آفاق تصنیف تاریخ لاہور میں، جس کو کلب علی خان فائق نے مرتب کیا اور اسے مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع کیا گیا، اس کے صفحات رنجیت سنگھ کو سلام اور مسلمانوں کے خلاف چیرہ دستیوں اور ظلم اذیتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ فتویٰ عالمگیر کے مصنف اورنگزیب عالمگیر کی تعمیر کردہ بادشاہی مسجد کی جو بے حرمتی اور پامالی رنجیت سنگھ نے کی، اس کا تصور محال ہے۔ تاریخ لاہور کے صفحہ نمبر 158 پر مصنف نے لکھا کہ اس مسجد کی آرائش کا سامان، فرش، جھاڑ، فانوس وغیرہ لاکھوں روپے کا تھا۔ جب زمانے پلٹے اور سکھ سلطنت قائم ہوئی تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وقت کی اس مسجد میں توپ خانہ بنایا گیا۔ کبھی پلٹن اور سواری کی فوج کی چھاؤنی رہا کرتی تھی۔ سکھ پتھروں کی سلیبیں اکھاڑ کر لے گئے۔ اف خدایا، جب سکھوں کی سواری کی فوج کی ماچگاہ عالمگیر مسجد کو بنایا گیا تو مسجد کو فوجیوں اور گھوڑوں کی موجودگی میں گویا استبل بنا دیا گیا۔ اسی طرح مسجد دروازے کے اندر واقع مسجد کو رنجیت سنگھ نے مسلمانوں سے چھین کر بارود خانہ بنا دیا، جس میں ہر وقت بارود کا ذخیرہ ہوتا اور فوجی ہوتے۔ بعد میں یہ بارود خانہ والی مسجد مشہور ہوئی۔ کشمیری بازار میں چوک رنگ محل کے قریب خوبصورتی کا شاہکار سنہری مسجد کے قریب سکھوں نے باولی کا مکان بنایا اور اس میں گرنتھ صاحب رکھا گیا، تو باولی کے بھائی سکھ اکالی داس اس مسجد کے در پہ ہو گئے، تو رنجیت سنگھ نے ان کے کہنے پر مسجد سے خطیب کو نکال دیا۔ اکالیوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا۔ تمام مسجد میں گوبر کا لیپ دے کر اس میں گرنتھ رکھ دیا گیا۔ مسجد کی دکانوں کی آمدنی ضبط کر کے باولی کو دے دی گئی۔ باسی مسجد کے علاوہ مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں اور مقبرہ آصف شاہ ایسی عہد مسلمانوں کی خوبصورتی اور مقدس عمارت کو رنجیت سنگھ نے جس طرح تاراج کیا، اسی طرح کی مثالیں بھی تاریخ میں کم ہی ملتی ہیں۔ تاریخ لاہور کے صفحہ 337 پر اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ مقبرہ جہانگیر، مقبرہ شاہجہاں اور مقبرہ آصف شاہ یہ تینوں ایسی عمارتیں تھیں جن کا ثانی سوائے تاج محل کے دوسرا ہندوستان تک میں نہ تھا، مگر سکھوں کی بے رحمی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دست اندازی سے ان مکانات کو سخت صدمہ پہنچا۔ آصف شاہ کے مقبرے کا سامان، چاندی سونے کی قندیلیں، جھاڑ، فانوس اور فرش وغیرہ مقبرہ جہانگیر سے کچھ ہی کم تھا۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم سے اس کا پتھر بھی اتارا گیا تو مقبرہ کھنڈر بن گیا۔ یہ چند لرزہ خیز نمونے ہیں اس سفاک حکمران کے جو ایک کالم نگار کا نابک اثر حکمران ٹھہر